السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے جانا، اور یہ بھی جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو بھی اس کے بعد پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ان کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ پھر بعد میں حوا علیہ السلام کے ذریعے سے شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دونوں بھی اس درخت کے قریب گئے، اور پھر انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، ان دونوں کو سزا کے طور پر اس زمین پر بھیجا، ہے نا۔ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ اعراف کی 24 نمبر آیت ہے، جس میں اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، اور اہل علم کے ایک قول کے مطابق اس کے اندر سانپ کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ اگر ہم جیوش ہسٹری دیکھتے ہیں یا پھر کرسچنس کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں اس تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں، ان کی تاریخ کے اندر بائبل یا پھر تورات کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ اس کے اندر سانپ کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، ان کے کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ شیطان نے سانپ کی شکل میں آ کر ان کو پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل ان کے نزدیک وہ سیب ہے۔ یہاں تک کہ ایلیومناتیز جو ہے، اس پر تو ہم کبھی پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن ان کے حساب سے ایلیومناتی بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ پھل سیب تھا، اور سانپ جو ہے، شیطان جو ہے سانپ کے صورت میں آیا تھا اور ان کو بہکایا تھا۔ تو بہرحال تو انہوں نے کچھ اہل علم کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سانپ بھی شمار تھا، سانپ بھی اس کے اندر کیا تھا، شمار تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں فرمایا کہ جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے، ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 5248۔ تو بہرحال تو اس طرح سے سانپ انسان، اور ایک قول کے مطابق سانپ انسان اور شیطان، ان تینوں کو زمین پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا مقام پر اتارا گیا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حساب سے، ان کے قول کے مطابق انہیں آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ کے قریب میں ایک دستمیان نامی جگہ ہے، وہاں پر اس کو اتارا گیا، اور سانپ کو اصفہان کے علاقے میں سانپ کو اتارا گیا اور وہاں سے ان کی نسل چلی۔ یہی قول تاریخ طبری کے اندر ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی قول جو ہے راجح ہے، اور امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں گندم کے ساتھ دانے لائے، اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے دیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ ان کا میں کیا کروں گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی درخت کا پھل ہے جس کو آپ نے کھایا تھا، اور جس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا، اور آپ نے اس کو کھا لیا۔ تو اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو زمین میں بوئیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کو بویا، ان شارٹ اس کی کھیتی کی، پھر اس کو اگایا، اس کے دوسرے پھل نکلے، اور پھر اس کو نکال کر انہیں پیسا، گوندا، پھر اس کا آٹا بنایا،
اور उसकी रोटी बनाकर, हाँ, उसको गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाई, उसको पकाया और खाया। तो उस खेती की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भी हुई। चूँकि अब हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इल्मुल अस्मा के साथ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाद में और भी उलूम सिखाए। इल्मुल अस्मा का मतलब क्या, कि वो इल्म, नामों का इल्म जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये बताने के लिए कि जो ज़मीन पर जो खलीफा होंगे वो किस लिए और कैसे होंगे और उनका मकाम क्या होगा, है ना। कुरान के अंदर जब हमने देखा पिछली वीडियो में कि फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उन नामों को फरिश्तों से पूछा कि इनके नाम बताइए। फरिश्तों को वो चीज़ नहीं आई और आदम अलैहिस्सलाम ने उसके नाम बताए। ये था इल्मुल अस्मा। उसके बाद में कुछ उलूम सीखा, उसमें से एक उलूम काश्तकारी का भी है। फिर उसके बाद और भी उलूम है, जैसा कि पहिए की ईजाद कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले की। उसका इस्तेमाल काश्तकारी में हुआ गालिबन। हल जो चलाया है, वो हल की भी ईजाद आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हुई। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दुनियावी उलूम का जो बेस है, दुनियावी जो अपने पास नॉलेज है, इल्म है, या फिर जो अलग अलग जो भी क्या कहते हैं उसको, फील्ड खोल रहे हैं, स्ट्रीम्स खोल रहे हैं, इन सब का जो बेस है वो दीन ही है। इंशाल्लाह आगे भी आएगा कि अंबिया को अल्लाह ताला ने कैसे और कौन कौन से उलूम सिखाए। और आखिरी इल्म जो इल्म की जो तकमील हुई है दुनिया में, जिसकी सब में ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो असल इल्म हमारे इंसानों को जो चाहिए था, असल जो मंबा जो बना उसका, वो थे हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके पास जो इल्म था वो आखिरी मंबा, इसके बाद अल्लाह ताला ने वो इल्म बंद कर दिया। अब ये इसी इल्म को बेस बनाकर आज के सारे उलूम जो है हमारे सामने आते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी उस पर डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था, तारीख़ तिबरी में है, पेज नंबर 85 के अंदर, जिल्द अव्वल में। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनके पैर जब ज़मीन पे होते तो उनका सर जो है आसमान पे होता। और वो अहले आसमान के कलाम व मनाजात को सुनते थे और तन्हाइयों में उससे ये करते हैं कि इबादत होती है उनसे, और उनका उससे दिल लगता कि अल्लाह की जो इबादत है वो उन्हें सुनने को मिलती। लेकिन अब वो भी इबादत करते हैं। तो एक रिवायत में ये भी आता है कि फरिश्तों को दखल होने लगा, और कुछ फरिश्ते ये भी कह रहे हैं कि फरिश्ते घबरा गए। बहरहाल वो कैफियत तो हमें पता नहीं फरिश्तों की, लेकिन जो किताबों में आया है कि उसकी वजह से फरिश्ते हैबत खाने लगे और मुनाजात में दखल होने लगा। जिसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह से इसकी ये बात सामने रखी, अल्लाह के सामने ये बात रखी, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को के कद को घटाया और उसको जो है 60 गज किया। और आदम अलैहिस्सलाम को जब ये मनाजात सुनाई नहीं देने लगे तो उस वक्त में वो घबरा गए और अल्लाह से फिर इसकी फरियाद की। तो फिर किताबों में आता है कि अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना रुख जो है मक्का की तरफ करो। अब चूंकि हमने पहले पढ़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, और वो ज़मीन पर कहाँ उतारा, हिंद में उतारा। मैं कंसिडरेशन में यही लेता हूँ कि वो श्रीलंका के करीब हिंद में उतारा गया, हिंदुस्तान के करीब श्रीलंका के अंदर इसको उतारा गया। और कुछ रिवायत ऐसी भी हैं कि श्रीलंका के में ही उतारा गया, इस तरह से कहा गया है। तो अब उनको उसका रुख जो है, आदम अलैहिस्सलाम को अपना रुख जो है काबे की तरफ, यानी कि मक्का की तरफ करने को कहा गया, हिजाज की तरफ जहाँ पे काबा बनाना था। तो जो काबा था वो भी आदम अलैहिस्सलाम के साथ, वो जो पत्थर है हजर अस्वद, आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से इसको उतारा गया था। तो जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है, जो हजर अस्वद है, वो जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है, जिसको ज़मीन पर उतारा, जिसको काबे की जगह पर रखा गया और आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर इबादत करने लगे। इस तरह से उनकी इबादत का बंदोबस्त भी वहाँ पर हो गया। तो बहरहाल इससे हमें क्या पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम का जो कद है वो 60 गज है। कुछ रिवायतों में आता है
حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت والی سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی میں مہیا کی. اب جیسا کہ سامنے ہے کہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جو روٹی جو جنت کے اندر جو پھل تھے وہ پکے پکائے اور وہ جو نعمتیں تھیں وہ جو ملتی تھی اس کے بنسبت جب زمین پر اتارا گیا تو انہیں مشقت کرنی پڑی. یہاں تک کہ روٹی بنانا، یہ جو کاشتکاری ہے، یہ ساری چیزیں جب آدم علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس سے بھی جو ہے ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا اور زیادہ وہ توبہ استغفار میں رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے، وہ الگ غم تھا، اس کے علاوہ یہ بھی، تو اب اور زیادہ اس کے اندر جو ہے ان کے اندر جو ہے گناہ کیا بولیں گے اس کو، جو نافرمانی ہوئی تھی اس پر ان کو اور زیادہ غم ہونے لگا. پھر اور ان کو جو ہے تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے مغفرت طلب کرنے لگے. اس پر انہیں کیا ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. اور وہ یوں ہے کہ الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر یہ چیز ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ ہی سے سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 37. تو ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے جو نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے اپنی توبہ استغفار کی. ایک چیز قابل غور ہے کہ امت میں آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا مانگی اور ان کے وسیلے سے اس کی دعا قبول ہوئی. اس تعلق سے جب میں نے علماء سے پوچھا تو الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے آئی. تو بہتر رائے یہی لگی کہ ایک مولانا نے بہت بہتر کہا کہ ایک ہے قرآن کی آیات اور ایک ہے احادیث. جب قرآن کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور قرآن کی آیت کو ہم پہلے کنسیڈریشن میں لائیں گے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور حدیث کے اندر اگر دوسری چیز آ رہی ہے جو کہ وہ حدیث بھی اتنی مضبوط نہ ہو تو ہم قرآن کو ہی صحیح مانیں گے. اور دوسری چیز یہ کہی، دوسرے ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ دعا تو ان کو کہی گئی تھی، کون سی جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین. اس کے ساتھ میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ورد کیا، ان کے اوپر درود پاک بھیجا. ایک ان کے حساب سے انہوں نے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، واللہ عالم یہ چیز ہے. تو بہرحال ہم یہی سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر جو چیز کہی گئی اس کو ہم پکڑ کر اگر ہم چلیں تو آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اور ایک خاص وقت تک وہ دعا کرتے رہے، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مغفرت فرمائی. اور بعد میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود، یہ تو لکھا جا چکا تھا، یہ تو تقدیر میں ہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفۃ الارض بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور انہیں اپنا مقصد واضح کروایا. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ویڈیو ہوگا اس کے اندر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد کے تعلق سے، حابیل اور قابیل کے تعلق سے اور شیس علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم.